یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمیں اس حوالے سے ملا کہ اگر کوئی پاکیزہ جگہ ہے تو آپ وہاں پر جوتیاں اتار دیں. یہ پروٹوکول کسی اچھی جگہ کو دینا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں تلقین کیا کہ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں اپنی جوتیاں اتار دیں. تو جو جگہیں پیغمبروں کے ساتھ منسوب ہیں ان کی رسپیکٹ اگر اس حوالے سے کی جائے وہ تو درست ہے. یہاں مرزا نے خود تسلیم کیا کہ جو پاکیزہ جگہیں ہیں، جو جگہیں پیغمبروں کی طرف منسوب ہیں، ان کو پروٹوکول دینا، جوتے اتار کر جانا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سبق یہاں مرزا دوسروں کو دے رہا ہے، دوسری ویڈیو میں مرزے نے خود اسی سبق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیت اللہ کے متعلق کس طرح کی بات کی وہ بھی آپ سن لیں. کیا خانہ کعبہ پر بوٹ پہن کر چڑھنا جائز ہے؟ بالکل بوٹ پہن کے ہی جانا چاہیے تاکہ ہم ہندوؤں کو بتائیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہاں ناظرین انصاف سے بتائیں، کیا پہلی بات میں اور اس بات میں کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف یہ کہنا کہ جو جگہ پاکیزہ ہیں، پیغمبروں کی طرف منسوب ہیں، ان کو پروٹوکول دینا چاہیے، جوتے اتار کر جانا چاہیے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے. دوسری جگہ بیت اللہ کے متعلق یہ کہنا کہ جی بوٹوں سمیت، جوتوں سمیت اس پر چڑھنا چاہیے تاکہ ہم ہندوؤں کو بتائیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. کیا ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اصل میں مرزا کی پہلی بات ہی صحیح ہے، دوسری بات جو اس نے کی ہے توحید کے جھوٹے نشے میں آ کر وہ بالکل غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے. کیا ہندوؤں کو بتانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ جوتے پہن کر کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا جائے؟ کیا یہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا؟ کیا یہ طریقہ کسی صحابی نے بتایا ہے؟ کتنا گھٹیا دماغ ہے اس بندے کا کہ لوگوں کو اپنی توحید بتانے کا صرف یہی طریقہ رہ گیا تھا. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہاں اتنی دور بیٹھے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو خود بیت اللہ پر بوٹوں سمیت، جوتوں سمیت چڑھنا کیسے پسندیدہ ہو جائے گا؟ کیا جائے نماز پر خانہ کعبہ یا مسجد کے گنبد کی تصویر بنوا سکتے ہیں؟ نہیں، خانہ کعبہ نہیں بنوانا چاہیے. بالکل دیکھیں ان انٹینشنلی ہم کتنی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں کہ کعبے کی تصویر کے اوپر پاؤں لگتے ہیں. شرعی گرفت تو میں کوئی نہیں کہتا لیکن اس سے عزت تو کم ہونے والا معاملہ ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے مسلح یوز نہ کریں. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا اس طرح کا مسلح یوز. عجیب بات ہے کہ ایک طرف مرزا اتنا ادب دکھا رہا ہے کہ جی جس مسلح پر کعبہ کی تصویر ہو وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس تصویر پر پاؤں رکھنا یہ عزت کم کرنے والی بات ہے، ایک قسم کی توہین ہے. لیکن دوسری طرف یہی مرزا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی خود اصل جو کعبہ ہے بیت اللہ ہے اس کی چھت پر بوٹوں سمیت، جوتوں سمیت چڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اس کی بات نہیں کرتے. کیا ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ ہے؟ ایک ہے کسی ضرورت کی وجہ سے پاک صاف جوتوں سمیت چڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ایک الگ ہے. لیکن یہ کون سی بات ہوئی کہ دوسروں کو یہ باور کرانا، ہندوؤں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، یہ بتانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس پر بوٹوں سمیت چڑھا جائے؟ جس بیت اللہ کی شانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں، جس بیت اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، اس کے متعلق مرزا یہ زبان کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ کس منہ سے اس نے یہ زبان استعمال کی کہ جی بوٹوں سمیت، جوتوں سمیت اس کی چھت پر چڑھنا چاہیے؟ نعوذ باللہ. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے اسی کو سپورٹیو کہ وہ جو آپ نے تھوک صاف کیا تھا نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آندہ وہ امامت کے لیے آئے نا بندہ، تو اس کو کہنا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تم نے امامت کروانے سے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنے کی وجہ سے، اور یعنی نماز کے دوران سامنے دیوار پہ مسجد کے اوپر تھوکنے کی وجہ سے. جب خانہ کعبہ کی طرف تھوکنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ناپسند فرمایا کہ اس آدمی کو امامت سے ہٹا دیا. یہ حدیث مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے بھی موجود ہے. اسی طرح علامہ البانی کی سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قبلہ کی طرف تھوکا
وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ہوگی۔ جبکہ مرزا کی گندی سوچ کے مطابق تو بات یوں بنتی ہے کہ جی قبلہ کی طرف تھوکنا چاہیے تاکہ ہندوؤں کو ہم بتا سکیں کہ ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ جس طرح یہ بیت اللہ پر بوٹوں سمیت چڑھنے کی بات کر رہا تھا، تو مرزے کی گندی سوچ کے مطابق تو نتیجہ یہ نکلے گا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اتنی سخت وعید ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کیا اب بھی مرزے کے اس بیان کی تائید مرزے کے شاگرد کریں گے؟ اور اگر مرزے کے شاگرد اب بھی بضد ہیں کہ مرزے کی یہ بات صحیح ہے، تو ہم اسی انداز میں مرزے کے شاگردوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ایسا کریں کہ مرزے کے سر پر جوتیاں ماریں اور ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مرزے کے شاگرد مرزے کی تقلید نہیں کرتے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مرزے کے شاگرد مرزے کی عبادت نہیں کرتے۔ اب اس پر مرزے کے شاگرد کہیں گے کہ جی یہ بتانے کا یہی طریقہ تو نہیں ہے، اور بھی کئی طریقے ہیں۔ تو پھر ہم بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ لوگوں کو، ہندوؤں کو، کافروں کو یہ بتانے کا کہ جی ہم بیت اللہ کی بات نہیں کرتے، کیا یہ باور کرانے کا یہی طریقہ رہ گیا تھا کہ بوٹوں سمیت چڑھنا چاہیے بیت اللہ کی چھت پر؟ نعوذ باللہ۔ اور اس موقع پر ہمیں مرزے کی وہ بات بھی یاد آ رہی ہے جو مرزے نے اپنے متعلق خود بتائی کہ 2014 میں کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے گھسیٹ کر لے گئی عمرے کے لیے، اور وہاں پہنچ کر اس نے یہاں جانے سے پہلے بھی شرط لگائی کہ اب تو میں جا رہا ہوں، آئندہ کبھی نہیں جانا۔ وہاں پہنچ کر مرزا کہتا ہے کہ کعبہ کے سامنے میں نے اپنی بیوی کو بٹھا کر یہ عہد لیا تھا کہ آئندہ زندگی بھر کبھی بھی یہاں نہیں آنا۔ میں آخری دفعہ عمرے کے لیے 2014 میں گیا ہوں، آج 21 جولائی 2019 آخری دفعہ حج میں پہلے ہی کر بیٹھا، تو اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی۔ میں تو 2014 میں لاسٹ ٹائم گیا ہوں نا، میں نے اپنی وائف سے خانہ کعبے میں عہد لیا ہے کہ پائی اون نہیں آنا اتنے، اون قیامت دے ملاقات ہوئے گی اللہ نال، اللہ کا گھر سے ویکھ رہا ہوں اللہ نے ہی ملنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں مرزا بہانہ بناتا ہے اور مرزے کے شاگرد بھی وہ نقل کرتے ہیں کہ جی وہ پیسہ مرزا غریبوں پر خرچ کرتا ہے اس لیے عمرے پر نہیں جاتا۔ اللہ نے اس بہانے میں بھی مرزے کو جھوٹا ثابت کر دیا مرزے کی اپنی زبان سے۔ مجھے کوئی مفت بھی لے جائے، سعودی حکومت بھی آفر کرے، تب بھی میں نہیں جاؤں گا، اب ضرورت نہیں۔ لیکن اگر مرزا اپنے بہانے میں سچا ہوتا تو مفت والی صورت میں تو مرزا خوشی سے تیار ہو جاتا، لیکن مرزا کہتا ہے میں مفت بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، سعودی حکومت بھی آفر کرے پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جبکہ صحیح حدیث ہے مشکات میں 2524 نمبر، وہی مشکات جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، لگاتار کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ترغیب دے رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے کثرت سے حج عمرہ کیا کرو، اور مرزا کہتا ہے کہ نہیں، حج ایک کافی ہے، فرض حج کافی ہے، عمرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترغیب دیتا ہے، خود اپنا عمل بھی یہی تھا کہ وہاں عہد لے کر آ گیا بیوی سے، کعبہ کے سامنے بیوی کو بٹھا کر کہ آئندہ زندگی بھر کبھی نہیں آنا، اور لوگوں کو بھی یہ ترغیب دیتا ہے کہ نہیں، جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یہ کہا کہ ایک حج سے بڑھ کے حج بھی نہیں کرنا، عمرہ بھی نہیں کرنا، یہ پیسہ آپ کسی غریب آدمی کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں تاکہ وہ پاورٹی سرکل سے باہر نکلے۔ میں تو اسی کی ترغیب دلاتا ہوں، میری کئی ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں۔ ایک طرف ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی اور ایک طرف مرزے کی دعوت پیش کر دی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا جس چیز کی دعوت دے رہا ہے کیا وہ دین اسلام ہے یا دین منگول ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کو توحید باور کرانے کے لیے بیت اللہ کی چھت پر جوتوں سمیت بوٹوں سمیت چڑھنا اور یہ کہنا کہ چڑھنا چاہیے تاکہ ہم ہندوؤں کو بتا سکیں کیا یہ دعوت، کیا اس طرح کی بات یہ دین اسلام ہے یا دین منگول ہے۔ آپ اس کا فیصلہ خود کر لیں۔ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ ادھر تو کعبہ کے سامنے بیوی کو بٹھا کر یہ عہد لے کر آیا ہے کہ آئندہ زندگی بھر کبھی ہم نے یہاں نہیں آنا اور حرمین نہیں آنا، پھر یہاں آ کر بار بار یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ اس لیے وہاں جب آپ مسجد نبی شریف میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ سوال یہ ہے کہ جب مرزا اپنی بیوی کو کعبہ کے سامنے بٹھا کر یہ عہد لے کر آیا تھا کہ آئندہ زندگی بھر کبھی نہیں آنا، تو پھر اس طرح کی دعا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ناظرین آپ فیصلہ خود کریں کہ اس کو آپ حماقت کہیں گے یا اس کو منافقت کہیں گے، اس کو کیا نام دیں گے۔